بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو ہے سجدہ سہو کا طریقہ اور سجدہ سہو کے بیان پر کہ نماز میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آخر میں ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک سوال ہماری ایک سسٹر ہے راولپنڈی سے، انہوں نے پوچھا تھا کہ سجدہ سہو کا طریقہ بتائیے اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ کس وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کے جو واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، یا اسی طرح نماز کے واجبات یا فرائض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بندہ سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود وہ سجدہ سہو نہیں کرتا، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو فرض چھوٹنے سے صرف سجدہ سہو کرنے سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ فرض چھوٹنے سے دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو سجدہ سہو تب ہی واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے بھولے سے۔ اگر کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ واجب کون سے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ نماز کے اندر یہ واجب ہے، ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے معین کرنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، پوری سورہ فاتحہ کو 1 دفعہ پڑھنا۔ نمبر 5، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنتوں کی تمام رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت میں لانا۔ نمبر 6، 2 سجدوں کے درمیان ترتیب رکھنا کہ ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کیا جائے۔ 7واں واجب ہے قومہ، جو ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سیدھا۔ 8واں ہے جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ نمبر 9، تعدیل، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اپنے اعضاء کو روکے رکھنا۔ نمبر 10، امام کا جہری نمازوں میں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عیدین ہے، جمعہ ہے، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر وتر پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں امام کا اونچی آواز سے پڑھنا اور ظہر عصر میں آہستہ آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 11، پہلا قعدہ، جو 4 رکعت یا 3 رکعت میں پہلا قعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی واجب ہے، بھلے وہ نوافل ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نمبر 12، دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا، یعنی التحیات جو پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا دونوں قعدوں میں یہ واجب ہے۔ نمبر 13، السلام کے ساتھ نماز سے نکلنا۔ نمبر 14، تکبیرات قنوت، یعنی جو وتر کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو جو ہے کانوں تک لے کے جاتے ہیں، اس کو تکبیرات قنوت کہتے ہیں۔ نمبر 15، دعائے قنوت جو وتر کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 16، تکبیرات عیدین، عیدین کی جو تکبیریں ہوتی ہیں۔ نمبر 17، مقتدی کا قرات سے چپ رہنا۔ نمبر 18، کہ امام کی تابعداری مقتدی کو کرنا۔ نمبر 19، سجدہ تلاوت۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں
واجبات ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے سجدہ سہو کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی پر 1 2 3 بلکہ 10 واجب چھوٹ گئے ہیں تو پھر بھی اس کو آخر میں صرف 2 سجدے ہی کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر واجب کے لیے علیحدہ علیحدہ 2 سجدے کریں۔ اسی طرح ایک اور بھی بات سنتے جائیں، اگر کوئی بندہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا ہے اور دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے تو فقہا فرماتے ہیں جب تک وہ مسجد میں ہے یا اگر کوئی کھلے میدان میں ہے تو جہاں تک صفیں بچھی ہوئی ہیں اسی حدود میں ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مانع نماز ہو، جیسے گفتگو کرنا، تو پھر وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کوئی کام کر دیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ فرض نماز امام کے پیچھے آ کے پڑھتا ہے، مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہوا، امام پر ہوا ہے، تو اب مقتدی جو ہے وہ امام کی تابعداری کرے گا۔ اسی طرح ایک وہ بندہ ہے جو مسبوق ہے، مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی 1 یا 2 رکعتیں جماعت سے رہ گئی ہوں پھر آ کے ملا ہو۔ اب امام نے کوئی ایسی غلطی کر دی، سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب پیچھے جو بندہ آیا ہے یہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر یہ سلام کے بعد کھڑا ہو گیا تو بقیہ رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی یہ دوبارہ جو ہے وہ اس نے امام کے ساتھ نہیں کیا تھا، بعد میں پھر وہ اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ تو آخر میں یہ سنتے جائیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو آخر میں جب ہم قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات جو ہے وہ پڑھ کر بہتر ہے کہ آپ درود پاک بھی پڑھ لیں، ایک طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، سجدوں کے اندر وہی تسبیحات پڑھنی ہیں، پھر آپ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔